بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 219 ہے اور استصحاب سے ہم پڑھیں گے. فقہ کے جو ثانوی ماخذ ہیں ان میں سے ایک استصحاب ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ استصحاب کے لفظی معنی صحبت طلب کرنے یا صحبت کے باقی رہنے کے ہیں. یعنی صحبت کو طلب کرنا، صحبت کو جاری رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، یہ استصحاب ہے. اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی حکم جیسا تھا اسے ویسا ہی سمجھا جائے تاکہ اس میں تبدیلی کی دلیل مل جائے. یعنی جو چیز پہلے سے ثابت ہو اس کو ثابت رکھنا، جو چیز موجود نہ ہو اس کو اب بھی موجود نہ رکھنا، یہ استصحاب ہے. جو چیز جس حالت میں ہے، جس کیفیت میں ہے، اسی حالت اور کیفیت میں اس کو برقرار رکھنا، اس میں تبدیلی نہ کرنا جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو، اس چیز کا نام استصحاب ہے. چنانچہ اگر کوئی چیز مباح تھی یعنی جائز تو مباح رہے تاکہ اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے، اور اگر وہ حرام تھی تو حرام رہے جب تک اس کے مباح ہونے کی دلیل مل جائے. یہ مطلب ہے استصحاب. جو حکم یا جو چیز جس درجے میں ہے اسی طرح اس کو باقی رکھنا. اب اس کے بعد انہوں نے استصحاب کی ضرورت پر گفتگو کی ہے. مذکورہ معنی میں استصحاب فقہ کا سب سے کمزور ماخذ ہے، آخری ماخذ ہے. اس لیے کسی مسئلہ میں اس سے استدلال اسی صورت میں کیا جائے گا جب اس مسئلہ میں انتہائی تلاش کے باوجود کتاب و سنت، اجماع، اقوال صحابہ اور قیاس سے کوئی دلیل نہ ملے. اور یہ بہت کم ہوتا ہے کوئی ایسا مسئلہ کہ نہ قرآن سے ملے، نہ سنت سے، نہ اجماع سے، نہ قول صحابی، نہ قیاس. تو ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. اسے اختیار کرنے پر ائمہ اربعہ اور ظاہریہ سب کا اتفاق ہے. یہ اس کو اختیار تو کرتے ہیں اگرچہ ان کے درمیان اختلاف اس کی مقدار میں ہے. مقدار سے مطلب یہ ہے کہ کس حد تک اختیار کیا جائے اور کس حد تک اختیار نہ کیا جائے. تو سب سے زیادہ جو اختیار کرنے والے ہیں وہ ظاہری ہیں، پھر شافعی ہیں، پھر حنبلی ہیں، پھر حنفی ہیں اور پھر مالکیہ ہیں. تو مالکیہ جو مصالح مرسلہ میں پہلے نمبر پر تھے وہ یہاں پر آخر میں آ گئے. ظواہر جو مصالح مرسلہ کے خلاف سب سے انکار میں سب سے پہلے تھے، وہ استصحاب کو اپنانے میں سب سے کیا ہیں، پہلے ہیں. تو یہاں جو ترتیب ہے وہ مصالح مرسلہ کی ترتیب سے الٹ ہے. اگر آپ اس ترتیب کو دیکھیں اور موجودہ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جن فقہا نے قیاس اور استحسان کا استعمال کم کیا اور اپنے آپ کو کتاب و سنت اور اجماع کا ہی پابند رکھا، جیسے کہ ظاہریہ ہیں، انہوں نے دوسروں کی بنسبت استصحاب پر زیادہ عمل کیا. اور جن فقہا نے قیاس و استحسان کو اختیار کرنے میں توسیع دکھائی جیسے حنفیہ، مالکیہ، تو ان کا استصحاب پر اعتماد کم رہا. جو لوگ اس بارے میں درمیانے رہے جیسے شافعیہ اور حنبلیہ تو وہ استصحاب پر عمل کرنے میں بھی درمیانے ہیں. یہ تو یہاں تک آپ لوگوں نے یہاں پہ پڑھا. اچھا، استصحاب کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے
اصلاً چیزوں کے حلال ہونے میں استصحاب، یعنی کھانے پینے کی جو تمام اشیاء ہیں، جیسے حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جن کے حرام ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو وہ حلال ہیں۔ تو اصلاً کھانے پینے کی چیزوں میں جو استصحاب ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہونا۔ تو جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو تب تک ان کو حلال کہا جائے گا، کیونکہ کائنات کی تمام اشیاء کا جو اصلی حکم ہے وہ اباحت ہے۔ اباحت کا مطلب مباح ہونا، یعنی ان کے استعمال پر گناہ کا نہ ہونا۔ اور ان میں سے جو چیزیں حرام ہیں، اشیاء جو کائنات میں ہیں، ان میں سے جو چیزیں حرام ہیں وہ کسی دلیل کی وجہ سے ہیں۔ تو جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو اس چیز کو مباح سمجھا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ اسی طرح استصحاب کے حوالے سے ایک قاعدہ کلیہ جو آپ لوگوں کے اسائنمنٹ میں بھی ہے وہ یہ ہے، برات اصلیہ یا عدم اصلیہ سے متعلق استصحاب۔ برات اصلیہ یا عدم اصلیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ استصحاب یہ ہے کہ ہر شخص ذمہ سے بری ہو۔ استصحاب یہ ہے کہ ہر شخص ذمہ سے بری ہو۔ تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کا دوسرے پر حق ہے تو اس پر ضروری ہے کہ اس کو ثابت کرے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اصلی طور پہ ہر شخص ذمہ سے بری ہے۔ میرے ذمے آپ کا کچھ نہیں، آپ کے ذمے میرا کچھ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک انسان وہ بری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں نے میرا حق دینا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اس دعوے پر دلیل بھی پیش کرے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی، تو یہ قواعد جو ہیں یہ استصحاب پر مبنی ہیں۔ نمبر 1، اشیاء میں اصل اباحت ہے، چیزوں میں اصل اباحت ہے، یہ قاعدہ مبنی ہے استصحاب پر۔ اور ہر انسان ذمہ سے بری ہے، یہ قاعدہ بھی استصحاب پر مبنی ہے۔ اور یہ اصول جو ہے عدالتی مقدمات اور ایسے معاملات میں لیا جاتا ہے جن میں سزا مقرر ہوتی ہے۔ جب تک کوئی شخص دلیل سے ثابت نہ کر سکے تو تب تک اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ بری سمجھا جائے گا۔ جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر الزام لگ چکا ہے تو اس کو ملزم کہیں گے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے، استصحاب کے حوالے سے جو تیسرا قاعدہ اور تیسرا اصل جو استصحاب پر مبنی ہے وہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ مثلا جس شخص نے وضو کیا اس کو یقینی طور پہ یاد ہے کہ میں نے وضو کیا، پھر اس کو وضو کے ٹوٹنے میں شک ہو تو اس کو باوضو سمجھا جائے گا، اس کا وضو باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو کرنے میں یقین ہے، وضو ٹوٹنے میں شک ہے۔ تو جب تک مضبوط دلیل اس درجے کی نہ ہو تب تک اسی باوضو کو، اسی یقین کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں الیقین لا یزول بالشک۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟
جی سکالر، اچھا یہاں یہ ہمارے جو ہیں، اچھا اس کو استدلال بھی کہا جاتا ہے، مصالح استصحاب کو جو ہے استدلال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو استصلاح بھی کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو ہم نے اصول پڑھے ہیں، دلیل اس میں ایک تو یہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، جو کچھ آسمان زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اصل جو ہے وہ اباحت ہے، یعنی چیزوں کا مباح ہونا۔ چلیں آگے جانے سے پہلے کچھ دیگر جو فقہ کے ماخذ ہیں جو یہاں اس کتاب میں مذکور نہیں ہیں، تھوڑا سا ہم مختصر ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی دوہرا دے کہ ہم نے کون سے ماخذ پڑھے ہیں۔ میں چلیں دہراتا ہوں۔ نمبر 1 ہم نے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، سد ذرائع، مصالح مرسلہ اور استصحاب، یہ ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہے نا؟ کوئی اور ہے تو آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا فقہ کے جو ماخذ ہیں ان میں سے ایک عرف بھی ہے۔ عرف اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس سے لوگ مانوس ہوں، جس کے لوگ عادی ہوں اور جس پر زندگی کا دار و مدار ہو، اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ جیسے عرف عام، معاشرہ یا ماحول، تو ایک عرف یا اس کو رواج بھی کہتے ہیں۔ تو فقہ کے جو ثانوی ماخذ ہیں ان میں سے ایک عرف ہے یا رواج ہے۔ اس سے مراد وہ چیز جس سے لوگ مانوس ہوں، جس کے لوگ عادی ہوں یا جس پر زندگی کا دار و مدار ہو۔ عرف کا معنی عادت بھی ہے، لوگوں کی عادت۔ اچھا اس عرف کا دوسرا نام تعامل بھی ہے، عادت بھی ہے، اس کا نام تعامل بھی ہے۔ تو عرف کی حجیت کے حوالے سے جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ خذ العفو، عفو در گزر سے کام لیجئے، وامر بالعرف، اور عرف کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ تو یہاں عرف کا ذکر ہے۔ عرف کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں عرف عام، دوسری قسم کا نام ہے عرف خاص۔ عرف عام جو عام لوگوں کا عرف ہو، عمومی حیثیت سے ہو، اور جو عرف خاص ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی خاص علاقہ یا پیشہ یا کاروباری طبقہ میں رائج ہو۔ عرف خاص جو کسی خاص علاقے میں ہو یا کسی خاص پیشے میں یا کسی خاص کاروباری طبقے میں رائج ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرف خاص۔ اب عرف پر عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ عرف پر عمل کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر عرف قرآن و سنت کے حکم کے خلاف ہو یا قرآن و سنت کو ترک کرنا لازم آتا ہو تو اس صورت میں عرف پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے عرف قرآن و سنت کے عام حکم کے خلاف نہ ہو۔ قرآن و سنت کا ایک عمومی حکم ہے
عرف اس کے خلاف نہ ہو اگر حکم کے کسی خاص جز میں مخالفت ہو تو اس کا اعتبار کیا جا سکے گا، لیکن عمومی لحاظ سے مخالفت ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، جیسے شریعت کا حکم ہے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو آپ خرید یا بیچ نہیں سکتے، لیکن ہم جو موچی سے جوتے تیار کرواتے ہیں معاہدے پر، یہ عرف عام کی وجہ سے جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی سر اسے ریپیٹ کر دیں۔ عرف جو ہے قرآن و سنت کے عام حکم کے خلاف نہ ہو، اگر حکم کے کسی خاص جز میں مخالفت ہوتی ہو تو اس کو ہم مستثنا قرار دیں گے۔ مثلا آرڈر پر کوئی چیز بنوانا، ظاہری طور پہ تو اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آرڈر پر چیز بنوانے کا مطلب ہے کہ اس وقت چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن عرف عام کی وجہ سے یہ چیز جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو اسکالر؟ جی، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ زمانے جو احکام جو ہیں عرف اور عادت پر مبنی ہیں وہ عادت کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ جو احکام عرف اور عادت پر مبنی ہیں وہ عادت کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ وہ عادت بدل جائے، وہ عرف بدل جائے تو اس کا وہ حکم باقی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے حکم میں تبدیلی آ جائے گی۔ جہاں عرف وہ باطل ہو جائے یا وہ رواج اور عادت ختم ہو جائے تو وہ حکم بھی باطل ہو جائے گا، وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے پرانے زمانے میں سکوں کا رواج تھا، اب اگر ایک جگہ وہ سکے بدل جائیں، کوئی اور سکے آ جائیں تو وہ جو سکوں والے احکامات ہوں گے وہ بدل جائیں گے، اور جو نیا عرف آیا ہے اسی کے مطابق جو ہے احکام لاگو ہوں گے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے قول صحابی۔ فقہ کے ثانوی ماخذ میں سے ایک صحابی کا قول ہے۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا۔ صحابی کا قول حجت ہے یا نہیں، اس حوالے سے علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے وہ مسائل جن کا تعلق رائے اور اجتہاد سے نہیں ہے، وہ مسائل جن کا تعلق رائے اور اجتہاد سے نہیں ہے وہاں قول صحابی حجت ہے۔ مثلا صحابی کسی خاص عمل پر ثواب کی مقدار بتلائے، کسی عمل پر گناہ کی مقدار بتلائے، اب اس کا تعلق قیاس سے تو نہیں ہے، اجتہاد سے تو نہیں ہے کہ بندہ اجتہاد کر کے گئے فلاں عبادت پر اتنا ثواب ملے گا، تو ہم کہیں گے لازماً یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حیض کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 دن ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ اس چیز کا تعلق قیاس سے نہیں ہے، اس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے کہ بندہ اجتہاد کر کے اس کی مدت کو کم مدت کو یا زیادہ مدت کو بتلائے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ مہر جو ہے وہ کم از کم 10 درہم ہے، تو امام ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں کہ اس 10 درہم جو عدد ہے اس کا تعلق اجتہاد یا رائے سے نہیں ہے کہ صحابی اجتہاد کر کے بتلائے، لہٰذا ہر وہ مسئلہ
جس کا تعلق رائے اور اجتہاد سے نہ ہو وہاں قول صحابی حجت ہے، اور ہم یہ کہیں گے یہ صحابی کا قول نہیں، در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں بتلا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ صحابی کا وہ قول جس پر اتفاق ہو گیا ہو، صحابی کا وہ قول جس پر اتفاق ہو گیا ہو وہ شرعی حجت ہوگا، اور اس کو ہم اجماع کہیں گے۔ صحابی کا وہ قول جس پر اتفاق ہو گیا ہو بعد والے لوگوں کا، تو اس کو ہم حجت بھی مانیں گے اور ہم کہیں گے یہ اجماع ہے۔ اسی طرح صحابی کا وہ قول جس کی کسی نے مخالفت نہ کی ہو، ایک ہے اتفاق کرنا، اتفاق کا مطلب وہی ہے کہ سب جو ہے بول کر اتفاق کریں، ایک یہ ہے کہ صحابی کا وہ قول جس کی کسی صحابی نے مخالفت نہ کی ہو، جس کی کسی نے، صحابی نہیں، جس کی کسی نے مخالفت نہ کی ہو تو وہ اجماع سکوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی پر حجت نہیں ہے، صحابہ سارے عادل ہیں، ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی پر حجت نہیں جس کا اس کو پابند ہونا ضروری ہو۔ ٹھیک ہے، تو چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ صحابی کا وہ قول جو رائے اور اجتہاد پر ہو، صحابی کا وہ قول جو رائے اور اجتہاد پر ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض اس کو حجت مانتے ہیں اور بعض اس کو حجت نہیں مانتے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز ہے فقہ کے ثانوی ماخذ میں، اس کو کہا جاتا ہے شرائع ماقبل۔ شرائع ماقبل سے مطلب یہ ہے ہم سے جو گزشتہ شریعتیں ہیں، سب کا جو شریعتیں ہیں یہ بھی فقہ کا ایک ماخذ ہے۔ شرائع ماقبل یہ بھی فقہ کا ایک ماخذ ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیل ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی ہم سے پہلی جو شرائع ہیں ان میں سے ایک قسم یا پہلی قسم وہ احکام جو قرآن و سنت میں موجود ہوں اور ہماری شریعت میں ان پر ایسی دلیل بھی موجود ہو کہ یہ ہم پر بھی فرض ہیں جیسا کہ پہلی امتوں اور قوموں پر فرض تھے، اور احکام کی اس قسم میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ہمارے لیے شریعت ہیں اور یہ شریعت کے نصوص سے ثابت ہے۔ پہلی قسم وہ احکام جو قرآن و سنت میں پائے جائیں اور ہماری شریعت میں ان پر ایسی دلیل قائم ہو کہ یہ ہم پر بھی فرض ہیں جیسا کہ پہلی امتوں اور قوموں پر فرض تھے۔ احکام کی اس قسم میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا قرآن میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تو یہ جو ہیں حجت ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ احکام جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا اور ہماری شریعت میں اس بات پر بھی دلیل قائم ہو کہ یہ ہمارے حق میں منسوخ ہیں۔ وہ احکام جو قرآن نے بیان کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے اور ہماری شریعت میں اس بات پر دلیل قائم ہو کہ یہ ہمارے حق میں منسوخ ہیں، تو ان پر عمل ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ گزشتہ لوگوں کے ساتھ خاص ہوں گے۔ جیسے حدیث میں ہے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، یعنی گزشتہ قوموں کے لیے حلال نہیں تھا، اب اگر کوئی اس مال غنیمت کو اب بھی حرام سمجھے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، یہ سورۃ انعام کی آیت ہے
اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ فلاں فلاں چربی یا فلاں فلاں چیزیں جو ہیں وہ یہود کے لیے حرام تھی، گویا کہ ہمارے حق میں یہ منسوخ ہے، تو یہ ہمارے حق میں منسوخ ہوں گے، ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ احکام جو نہ ہماری کتاب میں مذکور ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، ان کا ہماری شریعت میں کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ وہ احکام جو نہ ہماری کتاب میں ہے نہ ہماری شریعت میں نہ حدیث میں، تو شریعت میں ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چوتھی قسم وہ احکام جن کے بارے میں کتاب و سنت میں نص وارد ہو، وہ احکام جن کے بارے میں کتاب و سنت میں نص وارد ہو مگر ان کے سیاق میں کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو ہمارے حق میں ان کی بقا پر دلالت کرے۔ وہ احکام جو کتاب و سنت میں مذکور تو ہیں مگر ان کے سیاق میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو ہمارے حق میں ان کی بقا، ان کے باقی رہنے پر دلالت کرے۔ مثلا قرآن میں ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا کہ نفس کے بدلے نفس ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، نفس کے بدلے نفس مراد جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ہمارے نص میں ہے، قرآن میں ہے، لیکن کیا ہے ہم نے ان پر فرض کیا، کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ہمارے حق میں بھی یہ باقی ہے یا نہیں۔ تو احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حجت ہیں اور ہماری شریعت کا جز ہونے کی وجہ سے معتبر ہیں، یہ ہمارے لیے حجت ہیں اور یہ ہماری شریعت کا جز ہونے کی وجہ سے حجت ہیں۔ بعض احناف یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے شریعت نہیں اور ہر ایک کے دلائل بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ احکام ہماری شریعت میں بھی ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں چونکہ یہ سابقہ لوگوں پر ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہیں ان کے لیے الگ سے نص موجود ہیں جس کی وجہ سے قصاص بھی ہے، زخموں میں برابری بھی ہے، باقی سب کچھ ہے۔ جی تو کتنے ہو گئے سکالر یہ بتائیں اب ثانوی ماخذ؟ آپ دوبارہ گنتی کر لیں ان کو، بہت زیادہ ہو گئی۔ سر 7 8 9 اور 10 ہے سر۔ ٹھیک ہے، استصحاب کو بھی ہم نے پڑھ لیا، عرف کو بھی ہم نے پڑھ لیا، سد ذرائع کو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا ایک اور چیز ہے جس کو تعامل کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ تعامل۔ ایک تو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو عرف عام ہے، عرف جو ہے اس کو بھی تعامل کہا جاتا ہے، اور ایک اور تعامل ہے فقہ کا ماخذ۔ تو تعامل کا مطلب ہے امت کا عمل کرنا، اس سے مراد صحابہ کا تعامل ہے۔ صحابہ کا تعامل یعنی صحابہ کا کسی بات پر عمل کرنا، یہ بھی اس کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ بات جس میں شیخین یعنی ابو بکر و عمر کا اتفاق ثابت ہو جائے اس کی اقتداء واجب ہے۔ جو بات تمام صحابہ میں عام طور پہ شائع ہو یا جس کو انہوں نے مان لیا ہو
اس کی اتباع واجب ہے۔ تو یہ صحابہ کا تعامل ہے، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، لہٰذا جس پر شیخین کا اتفاق ہو اس کی اتباع ضروری ہے، اور اسی طرح ہر وہ بات جو صحابہ میں شائع ہو اور صحابہ اس پر عمل کرتے ہوں تو اس چیز پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اب آگے ہے اجتہاد۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہے اجتہاد کا مادہ جہد سے ہے، یہ باب فاتحہ یفتح سے ہے، بمعنی کوشش لگانا، کوشش کرنا، طاقت لگانا، اور اسی طرح ہے سامیہ یسمع سے زندگی کا مقدر ہونا، اور اجتہادہ کا معنی ہے پوری کوشش لگانا۔ اچھا، یہ جو اجتہاد ہے اس میں یہ ہے کہ انسان مکمل طاقت صرف کرے، مکمل کوشش صرف کرے۔ جو معمولی کوشش ہے اس کو اجتہاد نہیں کہا جائے گا۔ اجتہاد کے لیے از بس جو آخری جو ہے طاقت کی انتہا کہ اس قدر انسان عاجز آ جائے، اس کو اجتہاد کہا جائے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ رائی کا دانہ اٹھاتا ہے، گندم کا ایک دانہ اٹھاتا ہے، تو اس کو اجتہاد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اٹھانے میں کوئی طاقت اور کوشش نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے چکی کا پاٹ اٹھاتا ہے، چکی کا پاٹ اس زمانے میں پتھروں سے بنی چکی ہوتی تھی، تو وہ بہت وزنی، تو چکی کے پاٹ اٹھانے میں جو طاقت اور کوشش صرف ہو اس کو اجتہاد کہا جائے گا۔ اجتہاد یہ افتعال کے وزن پر ہے، باب افتعال کا مصدر ہے۔ تو گویا کہ مجتہد اس قدر کوشش کرتا ہے کہ مزید کوشش سے وہ عاجز آ جاتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم یہاں پہ لکھا ہے کہ علامہ حنیف ندوی کے بقول کسی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے فکر و استنباط کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا نام اجتہاد ہے، یا کتاب و سنت کی روشنی میں کسی پیش آمدہ مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے جو محنت اور طاقت استعمال کی جاتی ہے اس کا نام اجتہاد ہے، اور اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اجتہاد کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، مجتہد کی نیت اور عقیدہ ٹھیک ہو، وہ کسی شخص یا گروہ کے بے جا تعصب میں مبتلا نہ ہو، کتاب و سنت کے نصوص کا کامل علم ہو، مسائل اجماعیہ سے واقفیت ہو، کیونکہ اجماعی جو مسائل ہیں وہاں تو اجتہاد نہیں ہو سکتا، علوم لسانی پر عبور ہو، اصول فقہ پر اس کی نظر ہو، ناسخ و منسوخ کا علم ہو، مجتہد جدید طرز زندگی سے بھی آگاہ ہو، یعنی اس کے زمانے کے جو مسائل ہیں ان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جو اپنے زمانے کے مسائل سے واقف نہیں ہے اس کو مجتہد نہیں کہا جائے گا۔ مجتہد غیر معمولی ذہنی سلجھاؤ رکھتا ہو، اور اسی طرح جو ہے صحابہ اور تابعین، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بعد کے جو فقہا ہیں ان کے مابین اختلافی مسائل کا علم ہو، اسے شریعت کے مقاصد، اس کے احکام کی علتوں اور ان کے پیچھے کار فرما حکمتوں کا علم ہو۔ تو سکالر یہ مجتہد کے لیے شرائط ہیں، ان میں سے ہم ان کو مختصر اب پھر دوہرا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے علوم لسان، جیسے یہاں پہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد عربی زبان کا جاننے والا، قرآن و سنت عربی میں ہے، اور شریعت کا
جو بنیادی ماخذ ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے، اور سلف صالحین ان کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہیں، اس وجہ سے زبان عربی میں اس کو عبور ضروری ہے۔ اچھا، یہ عبور اس طرح نہ ہو کہ اس کو ہر صیغہ آتا ہو اور اس کو ہر صیغے کی تعلیل ہو، اس کو خلیل احمد فراہیدی کی کتاب زبانی یاد ہو، سیبویہ کی کتابیں یاد ہوں، اس قدر عربی میں مہارت ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ عربی میں مہارت سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی تعبیر، اسلوب، فصاحت و بلاغت اور ایک لفظ کے کتنے معانی ہیں، ان چیزوں سے وہ واقف ہو کم از کم، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے آج کل کے جو سکالر ٹی وی پہ بیٹھ کے جو عربی کی ایک عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں اردو ترجمے اٹھا کے، تو ایسے کو مجتہد نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو عربی کے لیے بس یہ ضروری ہے کہ نصوص اور نصوص کے جو معانی ہیں ان کے متعلق اس کو عربی زبان میں مہارت ہو، باقی عربی کے جو امام ہیں ان کی کتابوں کو حفظ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح کتاب اللہ کی معرفت ضروری ہے، اور کتاب اللہ کی معرفت اب ایک ایک چیز، ایک ایک شان نزول یاد رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مختلف مفسرین کے جو اقوال ہیں وہ بھی اس کو یاد رکھنے ضروری نہیں ہے، لیکن جو آیات احکام ہیں ان کے حوالے سے اس کو علم ہو، استنباط کے بارے میں اس کو علم ہو، اور آیات احکام کی جو تعداد ہے وہ کم از کم تقریباً 500۔ کتاب اللہ کی معرفت میں ناسخ و منسوخ بھی شامل ہے، کیونکہ ناسخ و منسوخ کے بعد ہی اجتہاد کر سکے گا۔ اگر ایک مجتہد صاحب کو ناسخ و منسوخ کے بارے میں علم نہ ہو تو پھر وہ اجتہاد نہیں کر سکتا۔ مجتہد کے لیے سنت رسول کا جاننا بھی ضروری ہے۔ سنت رسول کے جاننے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بخاری اور مسلم کی احادیث ساری زبانی یاد ہوں، بلکہ اس میں صلاحیت ہو، وہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں فرق کر سکتا ہو، وہ راویوں کے حالات جانتا ہو، ان کی عدالت، ان کے ضبط اور راویوں کے فقہ کے بارے میں وہ واقف ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ خبر مشہور ہے، یہ خبر احاد ہے، یہ خبر متواتر ہے، اور ناسخ و منسوخ یہ احادیث میں بھی ہو سکتا ہے، تو حدیث میں ناسخ و منسوخ کا بھی علم ضروری ہے۔ اور یہاں پر بھی اس کو احکام والی حدیثیں جاننا ضروری ہیں، ان کی تعداد جو ہے تقریباً 3000 آیات احادیث احکام تقریباً 3000 ہے۔ اسی طرح مجتہد کو اصول فقہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ علم اصول فقہ کے بغیر کوئی شخص بھی مجتہد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مجتہد شرعی دلائل اور ان سے احکام کو مستنبط کرنے کا جو طریقہ سیکھتا ہے، اس کے لیے جو اصول اور اس کے لیے جو ضوابط ہیں وہ یہی اصول فقہ میں ہیں۔ تو اصول فقہ میں مہارت حاصل کیے بغیر کوئی شخص مجتہد نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ شرائط تھی جن کے بارے میں ہم نے بات کی۔ جی، حدیث کی کتنی تعداد بتائی احکام والی؟ 3000۔ یہاں کچھ دلائل لکھے ہوئے ہیں اجتہاد کے حوالے سے۔ مثلا ایک دلیل ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمارے بارے میں، تو ہم اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے رخ جو ہے یہ بیت اللہ کی طرف کرو۔ تو یہ اجتہاد ہے
کہ تم اپنے رخ غور و فکر کے ذریعے ادھر کرو یہاں تک کہ چند لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور قبلہ کے بارے میں ان کا اختلاف ہو تو ہر شخص اپنے اجتہاد کے مطابق رخ کر کے ادھر نماز پڑھے گا۔ مثلا 4 شخص جو ہیں ایک جگہ پہ جنگل میں ہیں، قبلہ کے بارے میں ان کو معلوم نہیں، چاروں جو سمت بتلاتے ہیں وہ مخالف سمت ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے چاروں اپنی سمت کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ اب لازمی بات ہے کہ ایک کا سمت ٹھیک ہوگا، باقیوں کا تو غلط ہوگا، لیکن وہ اپنے اجتہاد کے اوپر ہی عمل کریں گے۔ سنت سے اجتہاد کا جو ثبوت ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جس میں انہوں نے فرمایا اجتہدوا برأیی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر قرآن میں تمہیں نہ ملے تو انہوں نے کہا حدیث میں، اگر حدیث میں نہ ملے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں پھر اس کو کیا کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم، جب حاکم فیصلہ کرتا ہے اجتہاد سے، ثم اصابہ، پھر اس کا فیصلہ درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرے اور اس میں اس کو غلطی ہو جائے تو پھر اس کے لیے 1 اجر ہے، یعنی اس نے اجتہاد کیا، اس اجتہاد کرنے کا اس کو اجر ملے گا۔ اچھا، آگے اجتہاد کی قسمیں ہیں، یہ در حقیقت مجتہد کی بھی قسمیں ہیں، یہ پہلے بھی ہم تفصیل سے پڑھائے ہیں۔ پہلی قسم ہے اجتہاد فی الشرع، آپ اس کو مجتہد فی الشرع بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے اجتہاد مجتہد مستقل، پھر مجتہد منتصب ہے، اور پھر اس کے بعد اجتہاد فی المذہب ہے اور اجتہاد فی المسائل ہے۔ ان کو طبقات مجتہدین بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا طبقہ جو ہے، جو یہاں پہ ہے اجتہاد فی الشرع، یہ مجتہد فی الشرع بھی ہے اور اس کو مجتہد مطلق بھی کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصول و قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں اور پھر دلائل کی روشنی میں احکام شرعیہ کا استخراج کرتے ہیں، یعنی یہ خود اپنے اصول و ضوابط اور اصول و قواعد بناتے ہیں اجتہاد کی روشنی میں، جیسے ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل وغیرہ۔ دوسرا جو ہے وہ ہے مجتہد فی المذہب، ان کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت تو ہے، یہ اپنے اصول و ضوابط بھی قائم کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنے ائمہ کے بتلائے ہوئے اصول و ضوابط کی پیروی کرتے ہیں، کچھ مسائل میں ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، جیسے امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے وغیرہ۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجتہد فی المسائل۔ یہ مجتہد فی المسائل جو ہیں، یہ اصول و قواعد میں اور اسی طرح فروعی مسائل میں اپنے ائمہ کے مقلد ہوتے ہیں، لیکن جس مسئلہ کے متعلق ان کے امام کا کوئی قول نہ ہو تو یہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کرتے ہیں، جیسے امام طحاوی ہے اور دیگر کچھ وہ، ان کو مجتہد فی المسائل کہا جاتا ہے۔ اجتہاد کے مواقع، تو اجتہاد نمبر 1، جن مسائل کا حل اب تک موجود نہیں ان کا حل دریافت کرنا، سماجی مسائل میں بھی ہیں، اسی طرح معاشی مسائل بھی ہیں۔ سماجی مسائل جیسے آج یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے، اور دیگر بہت زیادہ مسائل ہیں، مواصلاتی نکاح ہے، رویت حلال کا مسئلہ ہے۔
اسی طرح جن مسائل کا حل موجود ہے ان کا موقع محل متعین کرنا. اجتہاد کی ضرورت جن مسائل میں شرع کی قطعی نصوص نہ ہو وہاں اجتہاد کی ضرورت ہے. شریعت کی طرف سے قرآن و سنت میں کوئی نص نہیں ہے وہاں پہ اجتہاد کریں گے. جہاں پر نص موجود ہے وہاں پر اجتہاد نہیں کریں گے. اجتہاد کا طریقہ کار تو حدیث معاذ میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے قرآن میں دیکھا جائے گا، قرآن میں مل گیا تو سبحان اللہ، پھر اس کو ہم حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں نہ ہو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پر اجماع ہے یا نہیں ہے. اگر اجماع ہے تو ٹھیک، اگر اجماع بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم اجتہاد کی طرف جائیں گے. کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ تو یہاں پہ یہ لکھا ہے حنفی، مالکی، شافعیوں کے نزدیک اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یاد رکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. حنفی، مالکی اور شافعیوں کے نزدیک بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. چونکہ یہ مصنف جو ہیں یہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات یہاں پہ لکھ دی ہے. تو حنفی، مالکی اور شافعی کے نزدیک اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ہاں ایسے اجتہاد کا کھلا ہے، ایسے اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے جس اجتہاد سے جو ہے گزشتہ ان کو غلط ثابت کیا جائے. اجتہاد میں یہ ضروری ہے کہ وہ ان میں سے جو ائمہ سلف ہیں ان کی اجتہاد کو، ان کے اس کو غلط یا باطل نہ ٹھہرایا جائے. آج ہمارے جو اجتہاد کرتے ہیں معذرت کے ساتھ اگر ہوں بھی موجود ان میں سے، تو وہ گویا کہ 1400 سال سے جو ایک تعامل ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے. مثلا آگے ہے اجتہاد کی اہمیت. اجتہاد قرآن نے اجتہاد کا کہا ہے، آپ سنائیں. احادیث میں مجتہد کے لیے ثواب بیان کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسائل میں اجتہاد کیا، لیکن نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں یہی فرق ہے کہ نبی کا اجتہاد خدا نخواستہ اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو تو پھر اللہ وحی نازل کر کے اس کو درست کر دیتا ہے. صحابہ نے اجتہاد کیا، تابعین اور فقہاء امت نے اجتہاد کیا. معاشرتی علمی ارتقاء اجتہاد کا متقاضی ہے. چونکہ دین قیامت تک کے لیے ہمارا دعویٰ ہے، تو جب دین قیامت تک کے لیے ہے، معاشرہ جب تک رہے گا، مسائل بدلتے رہیں گے، اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. تو اسی طرح شریعت اسلامیہ کا آخری شریعت ہونا یہ بھی اجتہاد کا داعی ہے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس سے بھی ہمیں اجتہاد کا پتہ چلتا ہے. اور تیز ترین ہمہ گیر ترقی کے جدید دور کے لا تعداد مسائل کا حل اجتہاد میں ہے. تو اجتہاد کی اہمیت آج بھی مسلم ہے، آج بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، اور اجتہاد آج کے بعد بھی اس کا دروازہ کھلا رہے گا. چلیں آج کے لیے یہی کافی ہے. بس ایک سبق مزید باقی ہے، وہ انشاءاللہ آج شام کو ہم کریں گے مغرب کے بعد.